یہاں ایک بات کی وضاحت ذرا سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ دیکھیں، ایک تو ہے جمعے کے صحیح ہونے کی شرط. تو جمعہ اسی وقت صحیح ہوگا جب خطبہ دیا جائے گا. اگر خطبہ نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوگا. یہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرط ہوتی ہے کہ خطبہ ہو. ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خطبہ سننے کے لیے آ کر بیٹھ گئے ان پر خاموشی سے خطبے کو سننا واجب ہے. یہ ہے مسئلہ کہ جمعے کے لیے خطبہ ضروری ہے اور جو آ کر بیٹھ گئے ان پر خطبہ خاموشی سے سننا واجب ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ جمعے کے لیے خطبہ سننا واجب ہے تو اس سے یہ تصور آتا ہے کہ اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا مثال کے طور پہ تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا. جیسے کوئی شخص دیر سے آیا اور بلکہ اتنی لیٹ ہو گیا کہ خطبہ ختم ہو گیا یا ایک رکعت نماز شروع ہو گئی تو اس نے تو خطبہ نہیں سنا. تو اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ جس نے خطبہ نہیں سنا اس کی نماز نہیں ہوگی تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس کی نماز تو نہیں ہوئی. حالانکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو التحیات میں شامل ہو گیا، جمعے میں التحیات میں شامل ہو گیا، اس نے جمعے کی نماز کو پا لیا. تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ یوں صحیح لفظ یوں ہی استعمال کریں کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، اور جو خطبہ سننے کے لیے آ گئے ہیں یعنی خطبے کے وقت موجود ہیں ان پر خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں درمیان میں کلام وغیرہ کرنا لغو ہے. لیکن ایک مقتدی جو دیر سے پہنچا ہے یا گھر سے چلا ہے اس کے جمعے کی ادائیگی کے لیے خطبہ سننا کوئی فرض واجب نہیں تھا، شرط نہیں تھا. چنانچہ اگر وہ نہ سن سکا تب بھی اس کی جمعے کی نماز ہو جائے گی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لیٹ آئیں، یہ ترغیب دینا مقصود نہیں ہے. ہم تو یہاں پہ پہلی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ جو پہلی ساعت میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. تو لہٰذا جتنی جلدی آئے اتنا بہتر ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر بالفرض کوئی لیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا خطبہ نکل جاتا ہے، جماعت میں ڈائریکٹ وہ شامل ہوتا ہے تو وسوسے کا شکار نہ ہو، تشویش میں مبتلا نہ ہو کہ میرا جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا. بالکل ہو جائے گا. تو خطبے جمعے کے دن اگر کسی نے یعنی خطبے کے دوران جمعے کے دن کسی نے کوئی کلام کیا ہو، آپ کو اگر یہ یاد آتا ہے سابقہ زندگی میں کہ آپ مثلا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بعض بزرگوں کو دیکھا ہے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، آپس میں کوئی گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی ضروری بات ہوتی ہے پیچھے والا آپ کے کان میں بول رہا ہوتا ہے، اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے گناہ کا کام کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے.